آج ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ ابھی ہم خداوند یہ وقت ہے کہ ہم خداوند کے زندہ کلام کو سنیں اور دیکھیں کہ خداوند کا پاک روح آج ہم سے کیا کلام کرنا چاہتا ہے۔ پریز گاڈ۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ آج جو کلام کا ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ ہے روح القدس کے بپتسمے کا اثر۔ روح القدس کے بپتسمے کا اثر جو شاگردوں پر ہوا، ایمانداروں پر نہیں بلکہ شاگردوں پر جو پہلے ہی ایماندار تھے، ان پر کیا اثر ہوا جب روح القدس کا بپتسمہ ان کو ہو گیا۔ جب 120 کی جماعت پر روح القدس نازل ہوا، اعمال دوسرے باب پر میں پڑھنا چاہتا ہوں دوبارہ سے آپ کے لیے، میرے ساتھ نکالیں نئے عہد نامہ میں سے رسولوں کے اعمال، یا آپ اس کو روح القدس کے اعمال بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا دوسرا باب، اور میں پہلی آیت سے پڑھوں گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کی شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی تھی۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عید پینتیکوس کے وقت جب روح القدس نازل ہوا اور روح القدس کا نزول ہوا، روح القدس کے نزول کی عید کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن اس روح القدس کے نزول کے بعد، روح القدس کے بپتسمے کے بعد، کیونکہ جو روح القدس کا نزول ہوا 120 کی جماعت پر، وہ روح القدس کا بپتسمہ ہے، کیونکہ یسوع نے اعمال اس کا پہلا باب اور اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ 5ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ روح القدس کا بپتسمہ جو ہے وہ روح القدس کا جب نزول ہوا عید پینتیکوس پر، تو روح القدس کا بپتسمہ جو ہے وہ 120 کی جماعت نے وہ حاصل کیا۔ اب اس کے بعد ہوا کیا، اثر کیا ہوا روح القدس کے بپتسمے کے بعد؟ یسوع کو تو انہوں نے قبول کیا تھا، شاگرد یسوع کے ساتھ تو رہتے تھے، لیکن فرق کیا آیا؟ اب فرق کیا آتا ہے؟ اگر میں اور آپ جب روح القدس کا بپتسمہ پا لیتے ہیں، غیر زبانوں کے ساتھ دلیری ہمارے اندر آ جاتی ہے، تو اس کا اثر کیا ہونا چاہیے؟ پہلا اثر جو شاگردوں پر ہوا، ایمانداروں پر ہوا، یسوع مسیح کے حواریوں پر ہوا، پہلا اثر یہ ہوا کہ ان کا مائنڈ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، ان کی سوچ جو ہے وہ تبدیل ہو گئی۔ پہلا یہ اثر ہوا، the first effect that their mind has been changed۔ پہلے وہ یسوع سے یہ پوچھتے تھے کہ تیرے رائٹ جو ہے، دائیں یا بائیں جو ہے، وہ کون بیٹھے گا بادشاہی میں؟ وہ زمینی ان کی سوچ تھی، ان کے خیال زمینی تھے۔ بے شک وہ مسیح کے ساتھ رہتے تھے، بے شک مسیح ان کو تعلیم دیتا تھا، لیکن ان کی سوچ جسمانی تھی۔ آج بہت سارے ایماندار بھی ہو سکتے ہیں جن کی جو سوچ جسمانی ہے، ابھی تک آپ ایماندار ہیں لیکن سوچ ابھی تک جسمانی ہے۔ بہت ساری جسمانی باتیں ہیں، جب ہم باتیں کرتے ہیں تو روحانیت کا اس میں عمل دخل نظر ہی نہیں آتا، صرف جسمانی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آج میں آپ کو انکریج کروں گا کہ روح القدس کا بپتسمہ پائیں، تاکہ جسمانی سوچ جو ہے وہ بدلے اور روحانی سوچ ہو سکے۔ کلام میں لکھا ہے، رومیو اس کا 8 باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، رومیو 8 باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، انہوں نے خیال ہی جسمانی چیزاں رہندا ہے۔ ہاں آگے لکھا ہے، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری گفت و شنید، ہماری بات چیت، ریگولر جو ہم بات چیت کرتے ہیں، کیا وہ جسمانی ہے یا روحانی ہے؟ یہ کیا ہمارے دل میں کیا ہے؟ جب شاگردوں پر روح القدس نازل ہو گیا، وہ روح القدس کا بپتسمہ ان کو مل گیا، تو ان کی سوچ بدل گئی۔ اب ان کی سوچ روح القدس کے بپتسمہ کے بعد کیا ہو گئی؟ ان کا ذہن بدل گیا۔ اب وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ مینوں سیٹ کی ملے گی، مینوں کیڑی سیٹ ملے گی، یا ہم میں سے بڑا کون ہے۔ وہ یہ سوچ رہے ہوں گے، ہم سوچ رہے تھے کہ ہم میں سے بڑا کون ہے، لیکن اب ان کی سوچ جو ہے سیلفشنس سے کرائسٹ سینٹرڈ سوچ ہو گئی ان کی۔ مسیح کی جو ہے وہ مسیح کی منادی کی سوچ ان کی ہو گئی۔
اب وہ خوف نہیں کرے, اب وہ ڈر نہیں رہے, ان کی سوچ بدل گئی. یہ پہلا کام ہے جو روح القدس کے بپتسمے کا نشان ہوا, نشان نہیں افیکٹ ہوا, اثر ہوا ان کی زندگیوں پر. کیا میری اور آپ کی زندگی پر یہ اثر ہے؟ اگر یہ اثر نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو یہ اس پر کام کرنا ہے کہ میں تو اب روح القدس سے بپتسمہ پا چکا ہوں, میں نے تو جسمانی باتیں نہیں کرنی بلکہ روحانی باتیں کرنی ہے. لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے, اور جسمانی نیت موت ہے. جسمانی نیت جو ہے وہ موت ہے, مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے. یہ خدا کا کلام کہتا ہے. تو مجھے اور آپ کو جو ہے وہ پہلی بات. دوسری بات کیا ہوا کہ ان کا دل بدل گیا. دل کیسے بدل گیا؟ کس بات کے لیے دل بدل گیا؟ ان کا بیہیویئر بدل گیا. بیہیویئر کیسے بدل گیا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اب یسوع مسیح پکڑے گئے اور شاگرد جو ہیں وہ کہاں پر تھے؟ خوف کے مارے کلوز ڈورز میں تھے, دروازے انہوں نے بند کر لیے تھے. کلام فرماتا ہے یوحنا کی انجیل اس کے 20ویں باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ دروازے بند کر کر اپنے اس کمرے میں بیٹھے تھے. کیا تھا؟ خوف ان کے اوپر تھا. اب بیہیویئر کیا بدل گیا؟ رویہ کیا بدل گیا؟ روح القدس کے بپتسمے کے بعد دلیری ان میں آ گئی, یہ رویہ بدل گیا, بولڈنس آ گئی. اب اگر ہم ایمان چوتھے باب میں دیکھتے ہیں, اس کی 13ویں آیت میں دیکھتے ہیں, تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کلام میں لکھا ہے کہ کیسے ان میں یہ دلیری آ گئی. چوتھا باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے جب انہوں نے پترس اور یوحنا کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ ان پڑھ اور ناواقف آدمی ہے تو تعجب کیا. پھر انہوں نے پہچانا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے تھے. حکومت ان کو پکڑ لیا, رومی حکومت نے پکڑ لیا. اینی دلیری پترس دے یوحنا دے وہ یسوع کے نام سے گھبرا نہیں رہے. آج کیا وہ دلیری مجھ میں اور آپ میں ہے؟ یہ تو نہیں کہ جہاں پر ہم کام کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں. کئی دفعہ گیتا میں نے سنا لوگ یہ کہتے ہیں 10 سال مجھے اس جگہ پر کام کیے, 15 سال کیے, کسی نے پتا نہیں چلا کہ میں کرسچن ہوں, کسی نے یہ نہیں پتا چلیا کہ میں کرسچن ہوں. تو کیا یہ وہ شرماتے ہیں اور وہ بات نہیں کرتے, ایسی بات ہی نہیں کرتے. تو میرے بہنوں بھائیوں, آپ کی وہ لہجہ اپنا لیتے ہیں جو دوسروں کا لہجہ ہوتا ہے, وہ لہجہ اپنا لیتے ہیں, لینگویج وہ اپنا لیتے ہیں. آپ کی جو لینگویج ہے, اگر لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کرسچن ہیں, آپ کے اندر آپ کو پتا ہے خدا کسی سے کلام کر رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس موقع ہوتا ہے کئی دفعہ, لیکن آپ شو ہی نہیں کرتے. آپ ڈر جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں ان کو پتا چل جائے گا کہ میں مسیحی ہوں تو یہ میرے ساتھ جو ہے وہ کچھ اور فرق رویہ کریں گے. لیکن خدا آپ کے ساتھ ہے, خدا آپ کے ساتھ ہے. یوسف گھبرایا نہیں. یوسف نے پوتیفر کے گھر میں بھی جا کے اس نے اپنے خدا کی بات کی. دانیل گھبرایا نہیں. صدرک میثق عبدالنگو گھبرائے نہیں. انہوں نے ادھر بھی جا کر اپنے خدا کی, انہوں نے موت کا نہیں کیا فکر کہ سانو مار دیں گے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا خدا زندہ ہے. اور آپ کی زندگی سے گواہی لوگوں کے لیے پیدا ہوگی. یہ دوسرا بات, دلیری ان میں آ گئی. گیتا آگے جو ہے وہ تیسرا میں بتا رہے ہیں کہ دلیری, ہم کل ہی ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے کہ جس میں جو ہے ایک آدمی جو ہے وہ بالکل اپاہج ہے اور وہ جو ہے سائیکل پہ سوار, ویل چیئر پہ سوار ہے, اور ایک دو میاں بیوی ہیں, ایک کپل ہے اور جو آئی تھنک وہ غیر مسیحی ہیں, اور وہ جو ہے لوگوں کی امداد کرتے ہیں, لوگوں کو دیتے ہیں. اور انہوں نے اس آدمی سے پوچھا جو ویل چیئر پر ہے اور جو مفلوج ہے, انہوں نے پوچھا کہ آپ جو ہے مانگتے کیوں نہیں سڑکوں پہ جا کے؟ آج کل تو لوگ ویسے ہی بہت بزنس کما لیتے ہیں, مانگ مانگ کے بہت پیسے کما لیتے ہیں, تو آپ کیوں نہیں مانگتے؟ تو وہ اس آدمی نے جو ہے, مجھے بہت اچھا لگا, ہمیں اچھا لگا اس ویڈیو کو دیکھ کر کہ اس نے شرمایا نہیں. وہ اس نے کہا کہ میں کرسچن ہوں, میں مسیحی ہوں, اس لیے میں جو ہے مانگتا نہیں. بہت بڑی بات, میں دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. تو یہ بہت, وہ ویڈیو آئی تھنک فیمس بھی بہت ہوئی ہے. اور اس نے جو ہے اقرار کیا, اس نے وہ شرمایا نہیں کہ میں ان کو بتاؤں گا یہ تو کھانا بانٹ رہے ہیں, اگر میں بتاؤں گا میں مسیحی ہوں تو یہ مجھے کھانا نہیں دیں گے, تو مجھے کھانا نہیں ملے گا. یہ راشن جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں, مجھے راشن نہیں ملے گا. وہ شرمایا نہیں, اپنا ایمان کو اپنے بتانے سے شرمایا نہیں. اسی لیے خداوند بھی کہتا ہے کلام میں کہ جو مجھ سے شرمائے گا, میرا نام لینے سے شرمائے گا, آخری دن میں, عدالت کے دن میں بھی اس سے شرماؤں گا. تو ہمیں جو ہے وہ شرمانا نہیں ہے, خداوند کے حضور میں بڑھتے رہنا ہے. جی جبران. تیسری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں, تیسری بات یہ ہے کہ کس میں فرق آ گیا؟ ان کی زبان میں فرق آ گیا, ان کی سپیچ میں فرق آ گیا, ان کے بول چالنے میں فرق آ گیا. پہلا فرق ان کا ذہن ہوا, روح القدس کے بپتسمے کے بعد شاگردوں کے ذہن میں فرق آ گیا. دوسرا فرق ان کے بیہیویئر میں, ان کے رویے میں,
ان کے دل میں فرق آ گیا، تیسرا فرق ان کی زبان میں فرق آ گیا۔ اب یہ فرق کیسا ہے؟ وہی پطرس جو 3 دفعہ انکار کرتا ہے یسوع کا، اب عید پینتیکوس کے دن جب روح القدس کا بپتسمہ ہو گیا، غیر زبانیں اس کو مل گئی، دلیری اس کے اندر آ گئی، اب وہی پطرس ایمال 2 باب، اور ہم جب دیکھتے ہیں 13ویں آیت میں تو وہ کیا کلام سنا رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اور بعض نے ٹھٹھا کہہ کر کہا کہ یہ تو میں کے نشے میں ہے۔ آج بھی جب ہم غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ کیڑی زبان بولنے دے، سمجھ تے لگدی نہیں ہے۔ اس وقت میں بھی لوگ یہی کہہ رہے تھے شراب پیتی ہے نا، یہ میں دے نشے دے وچ نے، یہ کیڑی زبان بولن دے، ان کو سمجھ نہیں لگن دی۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، ڈینومینیشنز بھی کہتی ہوں گی، یہ کیڑی زبان بولن دے نے، یہ تے سانو سمجھ نہیں لگدی۔ یہ ہمیں نہیں سمجھ لگے گی، یہ خدا کو سمجھ لگتی ہے۔ یہ فرشتوں کی زبان ہے، کلام کہتا ہے، یہ خدا کی زبان ہے، یہ خدا کلام کہتا ہے۔ جو غیر زبانوں میں دعا کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے۔ تو میں آپ کو انکریج کروں گا کہ ضرور آپ غیر زبانوں میں بپتسمہ اس کا ہو، اور ضرور اس کی خواہش رکھیں، اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ یسوع مسیح غیر زبانوں کو بپتسمہ دینے والا ہے۔ لیکن دنیا نے کیا کہا، لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا یہ تو میں کے نشے میں ہے۔ آج بھی ہمیں کہتے ہوں گے لوگ پاگل نے کی کرنڈے نے، ایک کڑی زبان بولی جان دے، یہ میں کے نشے میں ہے۔ لیکن پطرس نے کیا کہا؟ پھر جو دلیری وچ آ گئی، روح القدس کی دلیری آ گئی، تو پطرس نے کیا کہا؟ لیکن پطرس نے ان 11 کے ساتھ کھڑے ہو کر اور اپنی آواز بلند کر کر، کئی دفعہ سمجھ نہیں لگتی، دعا کو کہہ دینا کر لی تے اڈنی کو دعا کر دی ہے کہ بس اگلے نو صرف پتہ ہی لگ رہا ہے، کچھ بول رہا ہے، اتھوں تک سمجھ نہیں لگ رہی ہے۔ تے جدوں اسی گالاں کڈنے ہیں یا ہور کو گل کرنے ہیں تو بڑی اچھی نہ گلاں کرنی ہے، تے جدوں دعا نہیں کہہ دینا تے ادوں کہنا بھائی جی مینوں شرم آندی ہے، بہن جی مینوں شرم آندی ہے، میں نہیں دعا کر سکتی۔ تے دعا تسی کیوں نہیں کر سکتے؟ گلاں تے بڑیاں سی کرنے ہیں، تے جو دعا دی واری آندی اودے سے مینوں شرم آندی ہے، اچھی دعا سی کیوں نہیں کر سکتے؟ پطرس نے کی کیتا؟ دلیری جدوں دے وچ آ گئی، بلند آواز دے نال، جویں میری آواز خدا نے مینوں بلند دتی ہے، تے لوکی کہندے پادری جبران بہت اچھا گل کردا ہے، مینوں خدا نے کلام سنان لئی اچھی آواز دتی ہے۔ جب میں چھوٹا ہونا سا، مینوں یاد ہے جب میں بچپن میں جب میں بولتا تھا تو اگلے چوک تک میری آواز جاتی تھی گیتا، لوگوں کو پتا ہوتا تھا۔ میں اوپر سے، ہمارے کزن ہیں جان پال ہیں اور اس کے بعد بھائی ناتن، میں ادھر سے اپنے گھر سے ان کو آواز دیتا تھا، ان کا کافی دور تھا گھر، تو اتوں انہوں نے آواز پہنچ جاتی سی میری، ایڈی میری اچھی آواز سی۔ لیکن ادوں نہیں سی مینوں پتا کہ مینوں خدا نے اچھی آواز دیتی۔ اج میرے کو مائک ہوئے یا نہ ہوئے، میری ویسے تو آواز پہنچ جانی ہے۔ تو آواز کیونکہ خدا نے مجھے دی ہے، اب میں نے اس کو استعمال کرنا، یہ میرا ٹیلنٹ ہے، یہ خدا نے مجھے توڑا دیا ہے آواز۔ اسی آواز کو میں غلط بھی استعمال کر سکتا ہوں، لیکن خدا نے مجھے توڑا دیا۔ اب پطرس نے بلند آواز کے ساتھ لوگوں سے کہا کہ اے یہودیوں اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، سن لو، اب یہ جان لو اور کان لگا کر میری بات سنو۔ یہ دلیری کی بات ہے، اور فقیہ فریسیوں نو کہہ رہا ہے، انہیں کہا کان لا کے میری گل غور نہ سن لو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشے میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر کا دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی تھی۔ خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر فرد بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے۔ یہ وہ دلیری اس کے اندر آ گئی، اور پھر کتنے لوگوں نے نجات پائی؟ 3000 لوگوں نے۔ جب اس نے کلام سنایا تو 3000 لوگوں نے نجات پائی۔ یہ فرق آیا اس کی زبان میں، یہ فرق آیا اس کی زبان میں۔ اپنی زبان سے سوچے میں کیا بات کر رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں۔ آپ کے الفاظ وہ قیمتی ہیں، آپ کا وقت قیمتی ہے، آپ کی زندگی قیمتی ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دے۔ آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے، یہ یسوع کے لہو سے خریدی ہوئی ہے، اس کا ٹائم، اس کا وقت ضائع نہ جانے دے، کیونکہ ایک پل نہیں پتہ چلے گا تو یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ اور کئی لوگوں کو جو ابھی 80 سال کے ہیں، پچھلے دنوں میں ہم دونوں امریکہ میں تھے تو ہم کسی سے ملے جو 96 ایئر اولڈ، 96 سال کا وہ شخص تھے، 97 ہونے والے ہیں۔ تو جب ہم ایسے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں زندگی کا پتہ ہی نہیں چلا کیسے گزر گئی، ہوا کی مانند ہے، گزر گئی۔ تو اس کو خداوند میں گزاریں، اپنے وقت کا خیال رکھیں،
اور اپنی زبان کو صحیح استعمال کریں، سپیچ کریں۔ یہ تیسرا فیکٹ ہوا۔ بالکل جبران۔ اور چوتھا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ہے اتھارٹی، ان کے اختیار میں جو ہے فرق آ گیا۔ انہوں نے اپنے اختیار کو، جو خداوند یسوع مسیح میں ہمیں اختیار ہے، جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اختیار دیا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور وہ اختیار خداوند نے ہمیں دے دیا، انہوں نے اس اختیار کو یوز کرنا شروع کیا، استعمال کرنا شروع کیا۔ اعمال 3 باب اس کی 6 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لنگڑا بھکاری جو ہے، جو ہیکل کے دروازے پہ جس کو جو ہے بٹھا دیتے تھے تاکہ دوسرے آنے والے لوگوں سے بھیک مانگے، انہوں نے اپنے اختیار کا استعمال کیا۔ پطرس اور یوحنا نے جب وہ وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا؟ اس بھکاری کو دیکھ کر کہا کہ پطرس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ آمین۔ انہوں نے اپنے اختیار کا استعمال کیا اور اس لنگڑے بھکاری کو کہا کہ ہمارے پاس سونا چاندی ہے نہیں، تجھے دینے کے لیے پیسے تو نہیں، لیکن جو ہمارے پاس ہے تجھے دیے دیتے ہیں۔ ابھی جیسے خداوند نے کلام بھی کیا دعا کے بعد بھی کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے، ہم میرے پاس ہے، ہم نے دینا ہے۔ اگر میرے پاس کلام ہے تو میں نے کلام دینا ہے، اگر میرے پاس خوشی ہے میں نے دوسروں کو خوشی دینی ہے۔ اگر کسی کے جو کلام میں لکھا ہے جو دل میں بھرا ہے وہی زبان پر آتا ہے، جو اگر ہمارے دل میں جو ہے وہ حسد ہے اور نیگیٹیوٹی ہے وہی ہمارے منہ سے نکلے گی، وہی دوسروں کو افیکٹ کرے گی اور اس سے گھر کے خاندان کے تمام لوگوں میں جو ہے آگ لگ جائے گی۔ اور جیسے ہی ایسے ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے اپنی لائف میں کہ ایک بندہ ہی کافی ہوتا ہے گھر میں چنگاری لگانے کے لیے، اور اس سے گھر کے سارے خاندان کو جو ہے وہ آگ لگ جاتی ہے، بکھر جاتے ہیں، گھروں کے گھر جو ہے وہ بکھر جاتے ہیں۔ اسی لیے آج جو خداوند نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم سانپوں کو، بچھوں کو کچلیں، ہم نے جو ہے ان کو وہ جو ہے فیور نہیں دینی، ہم نے گھروں میں نفاق نہیں ڈالنا، ہم نے بھائیوں میں بہنوں میں نفاق نہیں ڈالنا، ہم نے جو ہے انکریجمنٹ کا ہم میں اسپرٹ ہے، ہم میں خداوند کے حوصلے افزائی کا اسپرٹ ہے، ایک ایسا روح ہے جو پاک روح ہے ہم میں، اور وہ حوصلہ افزائی کا روح ہے، وہ جو ہے دوسروں کو اپ لفٹ کرنے کا روح ہے۔ ہم نے لوگوں کو وہ اختیار دینا ہے، ہم نے اپنے اختیار کو استعمال کرنا ہے، شفا دینی ہے لوگوں کو، ان پر ہاتھ رکھنے ہیں، دعا کرنی ہے بیماروں کے لیے۔ کلام میں لکھا ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ، ہم نے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے، برکت چاہنی ہے۔ کلام میں لکھا ہے سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے ان کی زندگی میں کیا چینج آ گیا؟ انہوں نے اپنی اتھارٹی کو جانا، انہوں نے اپنی اتھارٹی کا جو اختیار کا جو استعمال کرنا شروع کیا۔ 5واں ہم دیکھتے ہیں پوائنٹ مل کر کے وہ ان کی زندگی میں ریولیشن آ گیا، ان کی زندگی میں مکاشفہ آ گیا۔ وہی جو رسول ہے، وہی جو شاگرد ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جب تھے تو ان کو تمثیلوں کی سمجھ نہیں لگتی تھی، اور وہ خداوند سے بعد میں سمجھتے تھے، اور خداوند نے ان کو کہا کہ تمہیں سمجھ دی گئی ہے۔ اور جب جیسے ہی پاک روح کا نزول ہو گیا ان میں ریولیشن آ گیا، ان کے میں مکاشفہ جو ہے وہ کھل گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں انہوں نے ایسے ایسے مکاشفے لکھے ہیں آخری زمانے کے لیے ہیں، جو اینٹی کرائسٹ کے بارے میں ہیں، اور آخری دنوں میں کیا ہوگا خداوند نے اپنے مکاشفے جو ہے، ریولیشن جو ہیں، اپنے بندوں پر، رسولوں پر جو ہے وہ ظاہر کیے، اور ان کی زندگیاں جو ہیں وہ تبدیل ہو گئیں۔ یوحنا نے ہم دیکھتے ہیں مکاشفے کی پوری کتاب جو ہے، لاسٹ بک آف جو بائبل ہے، ریولیشن ہے، وہ جو لکھی ہے وہ ایسی ڈیٹیل والی باتیں ہیں، وہ جو ہے زمینی باتیں نہیں ہیں، وہ انسان کی اپنی جو ہے ذہن سے نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ خدا کے پاک روح کے وسیلے سے ہوئی۔ تو یہ ساری جو کلام لکھا گیا ہے یہ پاک روح کے وسیلے سے لکھا گیا، اور پاک روح نے ان کو یاد رکھا ہے، ان کو یاد کروایا ساری باتیں۔ جب وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تھے، پاک روح نے جو ہے وہ ان کو یاد کروایا کہ جب وہ یہاں تھے تو ایسا ہوا، یہاں تھے انہوں نے ایسے دعا کی، یہاں اس آدمی کے ساتھ ملے، اور ہم وہ دیکھتے ہیں کہ کتنی میچ ہوتی ہیں، حالانکہ وہ ڈیفرنٹ جو ہے جگہوں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لکھ رہے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں متی رسول جو ہے وہ لکھ رہے تھے، لوکا جو ہے وہ لکھ رہے تھے، کہیں مرکز جو ہے وہ لکھ رہے تھے، یوحنا جو ہے وہ لکھ رہے تھے، سب جو ہے دور دور بیٹھے تھے، قریب وہ نہیں تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کتنی چیزیں جو ہے وہ میچ ہوتی ہیں۔ تو یہ پاک روح کی وجہ سے ہے، خدا کے پاک روح نے ان کو نالج دے دیا، تعلیم دے دی، ان کو مکاشفہ دے دیا، اور ایسے الفاظ دے دیے جو انسان اپنی حکمت سے نہیں لکھ سکتا۔ آمین۔ خداوند اسی طرح آج آپ کو اور مجھے بھی مکاشفے دیتا ہے، ہم پہ ریولیشنز ظاہر کرتا ہے، اور یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان ریولیشنز کو جانیں اور ان کو دوسروں تک پہنچائیں، وہ کلام جو خداوند ہمیں دے رہا ہے دوسروں کے لیے، تاکہ وہ برکت کا وسیلہ بنے۔ آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بہت برکت دے۔ آمین۔ پریز گاڈ۔ آج 5 چیزیں جو ہم نے سیکھی ہیں وہ یہ ہے کہ روح القدس کے بپتسمے کا اثر جو ایمانداروں پر، جو
रसूलों पर हुआ, शागिर्दों पर हुआ, क्या आज हमारी जिंदगी में वो असर है? पहली चीज, उनकी सोच बदल गई। दूसरी, उनका दिल बदल गया। तीसरा, उनकी स्पीच, उनकी जुबान बदल गई। पांचवा, उनका इख्तियार बदल गया। छठा, उनका मुकाशफा, उनकी तालीम। चौथा और पांचवा जो है वो ये है कि उनकी जो रेवलेशन है, उनका मुकाशफा बदल गया। तो ये आज मुझे और आपको अपनी अपनी जिंदगी में सीखना है, ताकि रूह कुद्दस हमारी जिंदगियों में काम करे। और फिर 3000 निजात पा रहे हैं, फिर नई जिंदगी हो रही है, फिर लोग मसीह के पास आ रहे हैं, फिर अजीब काम हो रहा है। यही दे पेंतिकोस का काम है, ये रूह कुद्दस का काम है। और अब ये रूह कुद्दस का वक्त है, आपकी जिंदगी में रूह कुद्दस का वक्त है। अगर आपने कभी तौबा नहीं की तो आप पहला काम है कि आप तौबा करें, निजात पाएं। यही चीज जो है वो पतरस को जब उन्होंने पूछा, हम दूसरे बाब में देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें, अब साहिबो हम क्या करें? और पतरस ने दूसरा बाब और 38 में लिखा, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और तुम रूह कुद्दस इनाम में पाओगे। तौबा करें, पहली बात, रूह कुद्दस पानी का बपतिस्मा ले, रूह कुद्दस का बपतिस्मा ले और खुदा में बढ़ते जाए। खुदावंद आप सबको आज की इबादत से, आज के कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। आमीन। आमीन। खुदावंद की बरकत आप सब पर हो।